قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ بات کہاں پر فرمائی گئی؟ قرآن پاک کے اندر، اور فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سب سے پہلے آقا کے پاس بھیجی اور آقا نے امت کو بتائی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کا دل اگر غمزدہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل اگر غمزدہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سرشار فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اب دل پریشان ہو، غمزدہ ہو، انسان ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے یا میوزک سننے کے لیے بیٹھ جائے یا خرافات کے اندر لگ جائے یا بازار کے اندر مٹر کش کرنا چالو کر دے تو کیا اس سے دل کو سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں، کام کاج کے اندر تھک جاتے ہیں، اور لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جب آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کا دل پر اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر وہی آپ پاک اور صاف ہو کر جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سجدے کے اندر جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یا رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ جھکتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو کیا آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ بلکہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو دل کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ہے دل کو ٹھنڈک مل گئی، اللہ کا شکر ہے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ اب ماحول یہ نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، لیکن پہلے کا ماحول کیا تھا؟ جب بھی انسان پریشان ہوتا، جب بھی انسان کو مصیبت لاحق آ جاتی تو کچھ نہ کرتا، کسی سے گلا شکوہ نہ کرتا، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ کر وضو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کرتا اور دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کے نفلوں کو بھی قبول کرتا، اس کے دل کو بھی قرار دے دیتا اور اس کی حاجت کو پوری کر دیتا۔ اللہ سے مانگنے کے اندر بھی لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے کہ کیا بار بار مانگنا، کیا بار بار مانگنا۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں بار بار ہاتھ اٹھا کر مانگنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا مجھے یہ عطا کر دے، میری حاجت ہے، میں پریشانی کے اندر ہوں تو مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے، تو یہ ایمان مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ کیونکہ پھر جب بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا میرا بندہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کیا اس کو میری حاجت نہیں ہے، کیا اس کو میری بارگاہ میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا یہ ایمان کو اور مضبوط کرنے والی بات ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ مومن سچے دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انسان آج کل کا بہت غفلت میں پڑا ہوا، ہماری مسجد جو ہے کم سے کم 1500 انسان نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ میں، اتنی بڑی وسیع اور عریض مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن جمعہ کے علاوہ اس مسجد کا صرف جماعت خانہ ہی پوری طرح سے نہیں بھرتا۔ اب انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ آخر ایسا کیوں، آخر ایسا کیوں، میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ پہلے تو وہ انسان تھے
جو تڑپتے تھے مسجد کے اندر جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ اس وقت کی بات کروں تو جب تہجد کا وقت ہوتا تھا تو لوگ جب دوسرے جاتے تھے تو ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ فجر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگ تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی راتوں کی نیندوں کو برباد کر دیتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ جاتے تھے، اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ مسلسل اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے تھے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تھے، لیکن یہاں پر دیکھو کہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یا کہو کہ جمعہ ہو، کیا کہو کہ جمعہ ہو، انسان کو کچھ پڑی نہیں۔ انسان تو ایسا محسوس، انسان کے عادت سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو پہلے سے ہی بخشایا ہوں، میں تو پہلے سے ہی بخشا ہے، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ دیتا ہوا نظر آتا ہے انسان کہ ابھی کیا کرنا ہے، ابھی جوانی ہے، موج مستی کے دن کاٹیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد مسجد کا رخ کر دیں گے، مسجد کا رخ کر دیں گے۔ تو انسان میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے کیا پتا کہ تیرا بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا، تیرا بڑھاپا کب آئے گا، تیرے پاس کیا کوئی گارنٹی ہے 5 منٹ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد بھی تو زندہ رہے گا، کیا تیرے پاس اس کی گارنٹی ہے؟ تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر عمل کون سا، دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کہ بزرگ نے کیا بتایا کہ ہر دن کو انسان اپنا آخری دن سمجھے، ہر دن کو انسان اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے، یعنی کہ جب آخری دن سمجھے گا تو وہ سمجھے گا کہ آخری دن میرے لیے ہے اور میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، تو توبہ کر لے، اللہ کی عبادت کے لیے رجوع کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو انسان غفلت کے اندر ہے، انسان غفلت کے اندر ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جب بزرگ کا نام ہے حضرت جو شے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، کون فرماتے ہیں؟ امام غزالی، جو شے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہ اس کا انجام قتل ہو جاتا ہے، اس کا انجام قتل ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ ایک بزرگ نے جب یہ آیت سنی یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، شجر ہو، حجر ہو، پودے ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، کنکر ہو، پتھر ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی کہ ہر چیز جو زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک بزرگ نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگ گئے، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ سوچنے لگ گئے کہ جب ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ان چیزوں کا ذکر سوائے انسان کے ہمیں ان چیزوں کا ذکر سنائی کیوں نہیں دیتا، ان کا ذکر ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ جب یہ بات دل کے اندر سوچی تو اللہ کے وہ محبوب بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ان کے اوپر روشن کر دیا۔ اب ان کو بیت الخلا جانے کی حاجت ہوئی، جب پیشاب خانے کے اندر وہ گئے تو پیشاب خانے کے اندر جب وہ گئے انہوں نے پانی کا لوٹا اٹھایا تو پانی کا لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، انہوں نے لوٹے کو چھوڑ دیا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بھلا میں اس کو بیت الخلا کے اندر کس طرح سے استعمال کرتا ہوں۔ جب انہوں نے لوٹا چھوڑا اس کے بعد ڈھیلے کی طرف ارادہ کیا، ڈھیلے کو جب ہاتھ میں اٹھایا تو ڈھیلا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، باہر آ گئے کہ بیت الخلا کے اندر بھی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ڈھیلا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کی ضرورتوں کی کوئی بھی چیز کو آپ اٹھاتے، روٹی کھانا چاہتے تو روٹی کے اندر سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا، جس کنکر اور پتھر
پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے، زمین کے ٹکڑے کے اوپر پاؤں رکھتے، اینٹ اور پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے، ہر چیز سے اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ اللہ کی آواز آتی۔ پریشان ہو گئے کہ اس طرح سے تو میں کسی چیز کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، پریشان ہو گئے، ایک طرف بیٹھ گئے، چاروں طرف سے اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور سامنے گرام جب پریشان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو روشن فرمایا اور فرمایا کہ میرے بندے، تو نے یہ سوچا کہ ہر چیز جب میرا ذکر کرتی ہے تو آواز کیوں نہیں آتی؟ آواز ہم نے اس لیے مخفی رکھی ہے تاکہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکو، تاکہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکو۔ اگر ہم ان سب کی آوازوں کو ظاہر کر دیں تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، ہر چیز تمہارے لیے محال ہو جائے۔ وہ سامنے کرام اس لیے کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ درود پاک صلی اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم، جن کے اوپر زبور کتاب نازل ہوئی۔ یہ داؤد علیہ السلام ہی، ان کا ذکر ایک جمعہ کے پہلے جمعہ کو آپ کو بتایا تھا۔ الغرض حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، داؤد علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے ایک مینڈک کو دیکھا، جس کو ہم اپنی بھاشا کے اندر ڈیڑکا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڑکا۔ تو مینڈک کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو مینڈک اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مینڈک، تو یہاں پر اللہ کا ذکر کب سے کر رہا ہے؟ تو مینڈک کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، زبان گویائی عطا فرمائی۔ مینڈک نے بات کی، عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر میں 70 سال سے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں، اور ایسی عبادت کر رہا ہوں، ایسی عبادت کر رہا ہوں کہ میں نے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر جھانکا بھی نہیں ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے میں نے کچھ اور کیا ہی نہیں۔ 70 سال سے میں یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور سامنے کرام تو عالم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کا ہر چیز ذکر کرتی ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر آپ دیکھو کہ کوئی پیڑ کاٹا جا رہا ہے، کوئی درخت کاٹا جا رہا ہے، باغیچے کے اندر پھل پھول کے جو پودے ہوتے ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، جو بھی کاٹا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جو کاٹا جا رہا ہے اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو پتا، جو درخت اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ قصاب کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کاٹنے والا آتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے امتی بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اتنی رعایت عطا فرمائی، اتنی رعایت عطا فرمائی کہ ہم نمازوں کے اوپر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہم نمازوں کے اوپر نمازیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہم غریبوں کا حق کھاتے جا رہے ہیں، ہم حرام حلال کے اندر کوئی تمیز نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلامت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے سامنے عذابوں کو مطلع کرتا ہے، عذابوں کو نازل فرماتا ہے، کسی نہ کسی شکل کے اندر عذاب آتا ہے کہ کہیں مسلمان مار کھاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ غافل انسان تو اٹھ جا اور دیکھ، اگر تو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو سرابور نہ کیا تو تیرا بھی انجام یہی ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرندہ تحفے میں دیا، ایک پرندہ تحفے میں دیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرندہ قبول کر لیا اور آپ کے پاس جو ایک پنجرا تھا اس پنجرے کے اندر آپ نے اس پرندے کو محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا کہ لوگ دیکھتے کہ وہ پنجرے کے اندر وہ پرندہ قید ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ گیا، آپ کو کسی نے
تحفہ دیا، آپ نے قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے یا پرندے کے پاس سے نکل رہے تھے، تو پرندے کے پاس سے جب آپ نکلے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو زبان گویائی عطا فرمائی، بات کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ پرندہ کہنے لگا کہ اے جنید، تم تو اپنے دوست احباب اور گھر والوں سے، آل اولاد سے سب سے ملتے جلتے ہو، سب سے ملتے جلتے ہو، اور میں ہوں جو تمہاری ملکیت کے اندر آ گیا ہوں، پھر بھی مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم خود اپنے دوست و احباب اور رشتہ دار اور اہل و عیال سے ملتے ہو، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، میں بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوں، اور مجھے کیوں قید رکھا گیا ہے، میرے اوپر یہ پابندی کیوں کی گئی ہے، یعنی کہ میں اپنے دوست و احباب اور میں اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں مل سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے پنجرے کے دروازے کو کھولا اور اس پرندے کو نکال کر آزاد کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے پرندے کو آزاد کر دیا، یہاں پر بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، جیسے ہی آپ نے پرندے کو آزاد کر دیا، پرندہ ہوا کے اندر اڑنے لگا، اور اڑتے اڑتے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے جنید، کیا تم جانتے ہو کہ میں قید کے اندر کیوں آ گیا، میں قید کے اندر کیوں آ گیا، کیا تم یہ جانتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ تو ہی بتا دے قید ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو پرندہ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، ہمیشہ اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو معمور رکھتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے غفلت برتی، میں نے غفلت برتی، میں غفلت کے اندر آ گیا، جیسے ہی میں غافل ہوا ایسے ہی میں شکاری کے شکنجے میں پھنس گیا، اور مجھے قید کی صعوبتوں کو اٹھانا پڑا، اور اس وقت سے لے کر تمہارے آزاد کرنے تک ذکر کے اندر غافل ہونے سے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا لمبا عرصہ قید کے اندر نکالنا پڑا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، سوچنے لگے کہ ایک پرندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر رعایت نہیں دیتا ہے، کہ اگر وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قید کر دیتا ہے۔ یہ درخت ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک قول تو بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ کسائی کے پاس جانور وہی ذبح ہونے کے لیے جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ، کیا پرندوں کے اوپر، کیا جانوروں کے اوپر، کیا درختوں کے اوپر کوئی عبادت فرض ہے؟ جس طرح سے انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو عبادتیں فرض ہے، کیا پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر یہ عبادت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ صرف ان کو تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو ہماری بات اگر ہم کریں، ہم اپنے گریبان کے اندر جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا ہے، لیکن کون ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ انسان تو ایسا غافل ہے، آج کل کے جوان لڑکے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر سے بن سور کے ٹھاٹ پاڑ کر کے نکلتے ہیں، دوسری اچھی طرح سے کپڑوں کے اندر کر کے نکلتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو کہیں گے کہ مولانا جاؤ، تمہارا کام تم کرو، ہم اگر نماز پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے تو ہمارے استری ٹوٹ جائے گی، ہمارے کپڑوں کی استری ٹوٹ جائے گی، ہمارے کپڑوں کے اندر سلوٹیں پڑ جائے گی، اور ہمیں دعوت میں جانا ہے، ہمیں فرفدہ فنکشن کے اندر جانا ہے، اور اگر نماز پڑھیں گے تو فنکشن کے اندر جانے میں ہمیں دیری ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، انسان نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمیں وہاں جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، ہماری استری ٹوٹ رہی ہے، ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے، رکوع سجدے کے اندر جائے گے تو ہماری پتلون کی استری ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کو یہ سوچنے کی توفیق کیوں نہ ملی کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے گا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا۔ جو ایمان کے اوپر جو استری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں کی ہے، اس استری کو کس طرح سے توڑ دیا جائے گا، انسان کو اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ اگر آج گھروں کے ماحول کو دیکھو تو ہماری گھر کی عورتیں، زیادہ تر کا یہی معاملہ ہے، 99% کا یہی معاملہ ہے، گھر کے اندر یا پڑوس کے اندر یا رشتہ داری کے اندر اگر شادی ہو تو عورت ضد کر کے نئے اچھے کپڑے پہنتی ہے، اچھے کپڑے خریدتی ہے، اور جب گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو وہ اچھے کپڑوں کا استعمال
استعمال کرتی ہے اپنے چہرے پر میک اپ اور ہر چیز یعنی کہ میک اوور کر دیتی ہے، پوری طرح سے اپنے آپ کو بدل دیتی ہے، اور انسان بھی، اس کا مرد بھی، اس کا شوہر بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ تم میری والی ہے کہ کوئی اور کی۔ انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے، تو پہچاننے کے لیے آدمی بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عورت نے جو کیا، جو اپنے آپ کو سجایا، میک اپ لگایا، اچھے اچھے کپڑے پہنے اور اچھے اچھے کپڑوں کے ساتھ 80% یہ بات تو ہوتی ہے تو بال تو کھلے ہی رہتے ہیں، چاہے 20 سال کی ہو، چاہے 30 سال کی ہو، چاہے 40 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی ہو۔ اور پوچھا جائے کہ بال کیوں کھلے رکھے تو کہے کہ یہ تو فیشن ہے۔ کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے شادی میں آنے کا اور اچھی طرح سے تیار ہونے کا، تو میں یہ کہوں گا کہ پھر تمہارے شوہر کا کیا؟ تم شادی کے اندر آئے، بڑے مجمع کے اندر آئے، وہاں تمہارے سامنے غیر محرم بھی ہے، تمہارے سامنے ایسے مرد بھی ہے جس کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے، اور ان کا تمہاری طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔ تم ان کے ساتھ نظروں سے نظریں نہیں ملا سکتے، لیکن شادی کے ماحول کے اندر اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تالیاں دیتے ہوئے نظر آتی ہے، اپنے آپ کا اپنا سنگار ان کو دکھاتے ہوئے نظر آتی ہے، ویڈیو اپنی اترواتی ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ سامنے کرام، تو یہ جو سنگار عورت نے باہر کی دنیا کے لیے کیا، آپ بتائیے کس کے لیے تھا؟ یہ حق کس کا تھا؟ یہ حق صرف اس کے شوہر کا تھا۔ گھر کے اندر اگر آ کر اس عورت کو دیکھو، گھر کے اندر آ کر اس عورت کو دیکھو، ایک انسان صبح کام پر جاتا ہے، شام کو تھکا ہوا ہارا ہوا جب گھر پر آتا ہے تو عورت کیا کرتی ہوتی ہے؟ زیادہ تر یہی ماحول ہے، سب عورتیں ایسے نہیں ہوتی، لیکن جو ہوتی ہے وہ یہ، اور آج کے ماحول میں تو یہی چلتا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، عورت تو اس طرح سے پڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے وہ خود آسمانوں کی سیر کر کے ٹپکی ہو، اور پلنگ کے اوپر تو ایسے پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بیچارہ مرد گھر کے اندر آئے تو اس کو پلنگ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی حالت دیکھو تو جو شادیوں کے اندر اس کے بال سورے ہوئے تھے، اس بال کا ایک حصہ کبھی منہ کے اوپر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، اس کا دوپٹہ نہ جانے پلنگ کی کون سی دشا کے اندر ہوتا ہے، اس کے کپڑے کو دیکھو، ایک پائچہ اونچا ایک پائچہ نیچا، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ مردے کو زندہ کر کے یہیں پر پٹک دیا ہے، مردے کو زندہ کر کے ایسا پٹک دیا ہے۔ ان عورتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب تمہارے مرد باہر سے اپنے گھر پر آئے تو ان کے سامنے اچھی طرح سے سج کر سور کر بناؤ سنگار کر کے تم اپنے مرد کے سامنے آ جاؤ۔ جب تمہارا مرد تم کو دیکھے گا، اور تمہارے مرد کو تمہارا مرد جب تم کو دیکھے گا اور اس کے دل کو خوشی ہوئے گی کہ میری عورت میرے لیے تیار ہوئی ہے، تو اگر مرد خوش ہوگا تو تم کو محبت کے ساتھ رکھے گا، اور تمہاری محبت کے اندر اضافہ ہوگا، اور اس محبت کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتیں سن رہی ہوگی تو وہ سوچتی ہوگی کہ امام صاحب نے آج ہمارے اوپر انگلی کر دی، امام صاحب نے آج ہم کو ٹارگیٹ کر دیا، لیکن غلطی صرف یہاں عورتوں کی ہی نہیں ہے، غلطی صرف یہاں عورتوں کی نہیں ہے، مردوں کی بھی پوری غلطی ہے۔ کیا غلطی ہے میں بتاؤں؟ مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، بیان کر رہا ہوں، مردوں کی غلطی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، ہماری عورت جب دوسرے کے ہاتھ میں جاتی، یعنی کہ دوسرا انسان اس کو دیکھتا ہے، تاڑتا ہے، اس کے اوپر گندی نظر ڈالتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر پہ اگر پتھر ڈالو گے تو یقین جان لو کہ مرنے سے پہلے تمہارے گھر پر وہ پتھر گرنا ہی ہے، کوئی تمہارے گھر کے اوپر پتھر ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ انسان ایسا غافل ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے مرد جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، مرد جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو پڑوس کی عورت ہو، راستے کے اندر آتی جاتی عورت ہو، تو مرد کی نگاہ تو اس طرح سے گندی ہو چکی ہے، اس طرح سے گندی ہو چکی ہے کہ اس عورت کو اس طرح سے دیکھتا ہے وہ سامنے کرام اس طرح سے تاڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت سے اگر تمہارا رشتہ متعین ہوا ہو، اور اگر متعین ہونے سے پہلے اگر تم عورت کو دیکھنا چاہو تو شریعت کی حدود یہ ہے
شریعت کے حدود یہ ہے کہ تم اس عورت کو اس طرح سے دیکھ لو جب اس وقت جب کہ تمہارا نکاح اس سے کرنا ہو، وہ بھی تم سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہو، تم بھی اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہو، اور اس کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس طرح سے دیکھو کہ کہیں اس طرح سے دیکھو کہ صرف تم دیکھ رہے ہو لیکن اس کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ صرف دیکھنے کی حد شریعت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لیکن آج کا ماحول تو دیکھو، آج کل کے جوان لڑکے ہوں گے وہ مجھے گور کے دیکھیں گے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ جیسے ہی رشتہ طے ہوا کہ مسجد کے پاس چاہے رکشائے رکھی ہوئی ہو، چاہے راستے کے اندر کہیں بھی رکشائے رکھی ہوئی ہو، رکشاؤں کے اندر بیٹھ کر رکشاؤں کی جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی گرم کر ڈالتے ہیں اور اس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور سب سے بری چیز جو مجھے لگتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ جب اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو جاتا ہے، چلو منگنی ہو گئی، منگنی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نہ جانے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں نہ کہیں سے اس لڑکے کے پاس لڑکی کا نمبر اور لڑکے کا نمبر لڑکی کے پاس ترنت ہی پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تو گھر والے رشتہ طے کر کے گھر بھی نہیں پہنچے ہوتے، اس سے پہلے اس کے پاس نمبر آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے انسٹاگرام سے نکل جاتا ہے، فیس بک سے نکل جاتا ہے، ٹویٹر سے کہیں سے نکل جاتا ہے۔ اور جب وہ لڑکا اپنی اس منگیتر کا نمبر جب ایڈ کر دیتا ہے تو سب سے پہلے کیا لکھتا ہے معلوم ہے؟ مائی لائف۔ کیا لکھتا ہے؟ مائی لائف، مطلب یہ میری زندگی۔ ارے یہ تیری زندگی تھی تو تیرے ماں باپ کا کیا ہے؟ تیرے ماں باپ نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ کے اندر تکلیفوں کو برداشت کیا، اور جو تو باہر آیا، پیدا ہوا، 20 سال کا ہوا، 25 سال کا ہوا، جب کسی پرائی لڑکی سے تیرا رشتہ طے ہو گیا تو اس کا نمبر ایڈ کرتے ہی تو کہتا ہے مائی لائف۔ اور جب بات ہوتی ہے تو بات بھی کیا ہوتی معلوم ہے؟ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، جب تک تمہاری آواز نہیں سنتا ہوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو پھر اللہ کے ذکر کا کیا کرے گا؟ یا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور تیرا سکون آج یہی بچ گیا کہ جس کے ساتھ تیرا رشتہ طے ہوا، اس کے ساتھ جب تک تو اس کی آواز نہیں سنتا اس وقت تک تیرے کو نیند نہیں آتی ہے۔ ایک غافل انسان، اس کو ہی کہتے ہیں غفلت، اور اس کو ہی کہتے ہیں اللہ سے دوری۔ بہت سامنے کرام وقت کم ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو نظروں نے دیکھی بتانی ہے لیکن وقت کم ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کے اندر رہے گی، آپ کام کاج کرو۔ اگر آپ کا عقد طے ہو گیا تو آپ شریعت کے لحاظ سے بات کرو، یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے وہ رکشہ والا بھی پریشان ہو جائے، نہ جانے کون سا اجنبی یہاں پر بیٹھ گیا، میرے رکشہ کی سیٹ گندی کر دی، میرے رکشہ کی سیٹیں خراب کر دی۔ رکشہ کے اندر بیٹھے بات کرتے ہوئے بھی بات کرتے رہے کہ رکشہ کی سیٹ کا کور اس طرح سے پرستے رہے گے، یہاں تک کہ جب بات پوری ہوتی ہے صرف 2 منٹ یا 5 منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ رات کو 11 سے لے کر 3 بجے تک کی بات ہوتی ہے۔ اور اسپیشل دن ان لوگوں کا کون سا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شنیوار، کیونکہ رویوار کو تو رجا ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، کام کاج پر جانا نہیں ہوتا ہے۔ تو شنیوار کو جو 11 سے بات چالو ہوتی ہے تو صبح 4 بجے تک یہاں امام صاحب اور مؤذن صاحب مسجد کے اندر دروازے کھلتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے اور وہ لوگ اپنے بستروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو یہ ماحول آج کے معاشرے کا ہے۔ بہت سامنے کرام اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو اس کی یاد کے اندر اپنے آپ کو معمور کرو۔ قرآن پاک کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی یاد میں معمور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔